السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قم فصلی فإنک لم تصلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کی 30 تاریخ اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ بھی ہے۔ آج مغرب سے انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اب چونکہ جب یہ مہینہ آئے گا تو ہم اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے مساجد میں مصلیوں کی تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ تقریباً 12 ربیع الاول تک چلے گا۔ پھر اس کے بعد پھر وہی پرانے مصلی جو روزانہ آتے ہیں ہر نماز میں، وہی لوگ نظر آئیں گے، اور پھر یہ 12 دن آنے والے لوگ صرف جمعہ میں نظر آئیں گے۔ اور جب یہ لوگ مساجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز پڑھ لینے کے بعد یا پھر دوران نماز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نظر نماز پڑھانے والوں کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر جب ان کے ارد گرد کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، اور پھر کبھی امام صاحب نے قرأت لمبی کر دی، نماز لمبی پڑھا دی، تو پھر اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ مختصر نماز ہو تو تقریباً اعتراض نہیں کیا جاتا، لیکن اگر 1 سے 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی یا پھر قرأت لمبی ہو گئی، نماز لمبی ہو گئی، تو پھر ہم غیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سامنے آ جائے سامنے۔ پھر ہم غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپس میں جب ہم ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ہمارا موضوع بحث یہی ہوتا ہے کہ آج میں فلاں مسجد میں گیا تھا، نماز پڑھا، وہاں نماز بڑی لمبی ہوتی ہے وہاں پہ۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ جہاں نماز مختصر ہو، سب سے پہلے ہو، ہم اس مسجد کو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا جب ہم صحابہ کرام کے دور میں ہوتے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جو اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے اور پھر نمازوں میں سستی برتتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نمازوں میں سستی برتتے ہیں وہ منافقین میں ہیں، اور آپ نے کہا کہ منافقین کے اوپر 2 وقت کی نماز پڑھنا بڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ 2 وقت کی تعین آپ نے کی اور کہا کہ عشاء اور فجر کی نماز، جو منافقین ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آتے تو ہیں لیکن مجبوراً نہیں جائیں گے تو منافقت ہمارا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ آتے تو تھے لیکن سستی کرتے تھے، تو محض سستی کرنے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اب آج کے دور میں جو لوگ آتے ہی نہیں، آج کے دور میں جو لوگ عشاء اور فجر میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا رکوع اس قدر لمبا ہوتا تھا کہ پاؤں کے اوپر سوجن آ جایا کرتا تھا۔ سجدہ نماز کے اندر آپ اس قدر لمبا کیا کرتے تھے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ لمبا سجدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جاتا کہ کہیں آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے تو نہیں چلے گئے، یعنی کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ یہ عالم تھا لمبی نمازوں کا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب تنہا نماز پڑھتے تھے، جب بھی لمبی نماز نہیں ہوتی تھی،
بلکہ جب آپ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو بھی آپ بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جماعتوں سے نماز پڑھانے کے لیے اصول بیان کیا گیا، چونکہ اس کے اندر عام مجمع ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں گے، رکوع لمبی نہیں کر سکتے، وہ سجدے میں زیادہ دیر تک جو سجدہ نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے درمیانے طور پہ نماز پڑھانے کا اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن جب یہ صحابہ کرام اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی نماز کی حالت ایسی ہوا کرتی تھی کہ اگر انہوں نے سورہ بقرہ اسٹارٹ کیا ہے تو جب تک سورہ بقرہ 2.5 پارے کا مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ رکوع میں نہیں جایا کرتے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نفلی نماز کے اندر کھڑے قرات کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی آپ کے پیچھے جا کر کے ٹھہر جاتا ہوں اور برکتیں حاصل کر لیتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا، نماز کے ارادے سے نیت کیا تو آپ نے سورہ بقرہ اسٹارٹ کی۔ میں نے یہ سوچا کہ ایک پارے کمپلیٹ ہوگی، پھر رکوع میں جائیں گے، دوسرا پارہ شروع ہو گیا۔ پھر جب دوسرا پارہ شروع ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ آدھا تلاوت کر کے پھر رکوع میں جائیں گے، لیکن آدھے سے آگے پہنچے تو میں نے سوچا کہ دوسرا پارہ کمپلیٹ ہوگا، پھر رکوع میں جائیں گے، دوسرا پارہ کمپلیٹ ہوا، تیسرا پارہ شروع ہوا تو اب دل میں خیال آیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کمپلیٹ کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، لیکن سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد بعد جو سورہ ہے اس کو آپ نے شروع کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری حالت خراب ہونے لگ گئی تو میں نے جو ہے سلام پھیرا اور نماز سے باہر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو اتنی لمبی نماز ہوا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب جماعت کراتے تھے تو اس میں بھی آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ آج جب ہم لوگ جماعت کی نماز میں سکون حاصل نہیں کر پاتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے، تو تنہا جب اکیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئے گی تو کہاں ہم آرام سے پڑھ سکیں گے؟ اور آج کل اکیلے نماز پڑھنے کی نوبت ہی کہاں آتی ہے؟ اگر جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھ لیا، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جماعت کے ساتھ جمعہ کی 2 رکعت ہم پڑھ لیں گے تو تقریباً 95% لوگ مسجد سے باہر بغیر سنت پڑھے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کتنا بھی آپ کہہ لو، سنت کی فضیلت بیان کر لو، لیکن ہماری قوم ہے کہ سننے کو تیار نہیں۔ انہیں تو نماز پڑھانے والا ایسا چاہیے جو زب پڑھا کر کے چلا جائے، 2 منٹ کے اندر پوری 4 رکعت پڑھائے اور ختم۔ ہر جگہ ہماری قوم جلد بازی میں ہے، ہر وقت جلدی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد بھی جلدی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حکیم کی دکان کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ ہر جگہ جلد بازی نہیں چلتی، نماز میں جلد بازی، شادی کے بعد والی زندگی میں جلد بازی، کھانا پینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہاں جلد بازی، بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت دے رہے ہیں وہاں پہ جلد بازی، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم بیٹھنا ہے وہاں جلد بازی، یعنی ہر جگہ جلد بازی۔ پتہ نہیں ہمارے ذہن کے اندر کون سی دنیا کو ہم لوگوں نے بسا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی ہم گھر میں آئے، عبادت کے لیے آئے، مسجد میں آئے، فوراً جلد بازی نظر آتی ہے۔ لیکن جب یہی لوگ مسجد سے باہر، گھر سے باہر، دنیا کی زندگی میں جب جاتے ہیں تو وہاں ساری جلد بازی ختم۔ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی سمار کے کرو، آہستہ کرو۔ وہاں پہ پھر یاد آتا ہے کہ بھائی جلدی کام شیطان کا ہوا کرتا ہے، جلد بازی مت کرو۔ لیکن جب ہم مسجد میں آئیں گے تو وہی ساری بات کو ہم لوٹائیں گے جو مسجد کے باہر جا کر کے ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ اگر ہم نے نماز میں جلد بازی کی تو پھر ہماری اس نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نماز ہماری ہوگی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے، وہ آیا، نماز پڑھا، جلدی نماز میں کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے سلام عرض کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا ملنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر آ کر کے وہ ملا ہے، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب اٹھے اور جا کر کے پھر سے نماز پڑھی اسی انداز میں جیسا انداز میں پہلے پڑھا تھا، پھر آ کر کے سلام کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ۔
جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گئے، جا کر کے پھر اسی انداز میں، ارے اب تو ہونا چاہیے تھا کہ جب کہا جا رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو اب تھوڑا سا آہستہ کرے نماز پڑھنے میں، نہیں وہی انداز تھا جو پہلی بار تھا۔ جب تیسری بار آئے سلام کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بعد یہی جملہ جب ارشاد فرمایا تو اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نماز ایسا ہی پڑھنے آتا ہے۔ آج آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر کسی ارکان میں غلطی کرتا ہے، اگر آپ اسے بتلاؤ کہ بھائی ایسا نہیں بلکہ ایسا پڑھنا ہے، کیا مجال ہے کہ آپ کو مسجد سے باہر جانے دے۔ جب تک وہ اپنا معاملہ آپ سے نمٹا نہیں لے گا، جب تک اپنے دل کا بھراس یا کہیں کا غصہ آپ کے اوپر نکال نہیں لے گا، اس وقت تک آپ کا پیچھا وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، صرف یہ بات کہنے پہ کہ آپ تھوڑا سا نماز سیکھ لو۔ آج نماز سیکھنا تو دور کی بات ہے، سکھانے والوں کو الٹا سکھا دیا جاتا ہے، اب بیچارہ وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی آئے اور جب کہا گیا کہ آپ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر آپ نے یہ کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا ہی پڑھنا آتا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ مجھے بتلا دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، رکوع کیسے کرنی، قوما کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا اور جلسہ کیسا کرنا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ کرام یہ جملہ سننے کے بعد حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شخص نماز میں چوری کس طریقہ پر کر سکتا ہے؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص نماز میں عجلت سے کام لیتا ہے، جلد بازی سے کام لیتا ہے، نماز کے ارکان کو صحیح طور پہ اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے، اس کے ادا کرنے میں اگر وہ جلدی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا چور کہا گیا، آج کسی کا پیسہ چرا لیا تو یہ آدمی چور ہے، کسی کا کپڑا چرا لیا، کسی کا کوئی اور چیز چرا لیا تو کہا جاتا ہے یہ چور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہماری نماز میں چوری ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم اور آپ اپنی نماز میں چوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اس چوری کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز میں ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہ کرے، جلدی کرے، رکوع صحیح طور پہ نہ کیا، سجدہ صحیح طور پہ نہ کیا، اور اس کے علاوہ جو بھی ارکان ہے اس کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اس نماز کو کالے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے کے اندر لپٹ دیا جاتا ہے، اور جب یہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہو کر کے جانے لگتا ہے تو وہ نماز پرانے کپڑے میں لپٹ کر کے پڑھنے والے کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ او ابا اللہ کے بندے، جس طریقہ پر تو نے مجھے برباد کیا، تو نے صحیح طور پہ مجھے ادا نہ کیا، برباد کر دیا، اسی طریقہ پر اللہ تمہاری زندگی کو برباد کر دے۔ نماز پڑھنے والا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اٹھ بیٹھ کر کے جاتا ہے، موج پہ تاؤ دے کر کے جاتا ہے کہ بھائی سینہ چوڑا کر کے کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں 2 رکعت زیادہ پڑھ کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن جو 2 رکعت زیادہ پڑھے یا پھر جو اصلی نماز تھی پڑھنے کی اس کو پڑھے، وہ نماز تمہاری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی فکر کرنے والا آج کوئی موجود نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں، اگر نماز نہیں آتی تو ہم سیکھیں، اس لیے کہ قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ ہر جگہ سے گزرتے بڑے اچھے رہتے، قبرستان کے پاس سے جب گزرتے تو ایسی صورت میں زارو قطار روتے، قبر کا جب ذکر آپ کے پاس آتا تو آپ زارو قطار روتے، ہچکیاں آپ کی بن جایا کرتی تھیں۔
صحابہ کرام پوچھتے ہیں عثمان غنی آخر بات کیا ہے؟ جنت و جہنم کا آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، کبھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہوتی، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ زار و قطار روتے ہیں، آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں، چیخیں مار مار کر کے آپ روتے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اگر یہ منزل میں کامیابی مل گئی تو ماں بقیہ منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اب جب قبر کی اس پہلی آخرت کی اس پہلی منزل کے اندر نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اسی نماز کے اندر نماز پڑھنے والا مسلمان فیل ہو جائے گا تو ہم پہلی منزل کے اندر ہی فیل ہو گئے، تو ماں بقیہ منزل ہم کس طریقہ پر طے کر پائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا طریقہ سیکھیں۔ اگر ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہوتا، رکوع کرنے کا طریقہ سیکھا ہوتا، قیام قوما کرنے کا طریقہ، قیام کرنے کا طریقہ، جلسہ اور سجدے کا طریقہ سیکھا ہوتا تو خدا کی قسم 1 منٹ اگر نماز لمبی ہو گئی تو اس لمبی نماز کے اوپر کبھی وہ شخص اعتراض نہیں کرتا۔ تو اس دیہاتی سے، صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا اور اس 4 جگہ کا ذکر بیان فرمایا جہاں پہ انسان جلد بازی کرتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا ذکر آپ نے فرمایا کہ جب آدمی رکوع کرے تو رکوع کے ارکان کو صحیح طور پہ ادا کرے۔ جب آپ رکوع میں جا رہے ہوں تو رکوع کرنا نماز کے اندر فرض ہے، سجدہ کرنا نماز کے اندر فرض ہے، 2 سجدے کے درمیان جس کو جلسہ کہا جاتا ہے یہ بیٹھنا واجب ہے۔ رکوع سے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قوما کہا جاتا ہے، یہ قومے کے اندر کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اور ایک اصول آپ یاد رکھیے کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص فرض کو اور واجبات کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، واجبات کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو اب سجدہ سو کرنے کی وجہ سے بھی نماز مکمل نہیں ہوگی، اسے نماز پھر سے لوٹانا پڑے گا۔ ہاں اگر واجبات بھولے سے چھوٹ گئے پھر یاد آ گیا دوران نماز تو اب کہا گیا کہ سجدہ 100 کر لو، نماز ہو جائے گی، لیکن واجبات کو بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ 100 کرنے سے بھی یاد رکھیے۔ تو جان بوجھ کر کے اگر کوئی ان دونوں ارکان کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم رکوع کرو تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اتنا مقدار میں کم سے کم ہم گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اتنا دیر تو ہم رکوع کے اندر رہیں کہ ایک دفعہ کم سے کم سبحان ربی العظیم باقاعدہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم کہیں، اتنا دیر تو ہم رکوع کے اندر رکیں۔ اب اگر وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مجبوری ہے، اتنا دیر تو وہ رک جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے جلد بازی کرنے والے اکیلے نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی ان کی یہی عادت ہوتی ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جائیں گے، امام صاحب کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے یہ حضرت رکوع سے اٹھیں گے، امام صاحب کے سجدہ میں جانے سے پہلے یہ سجدہ میں جائیں گے۔ آپ نے نیت کیا کی ہے؟ نماز میں نیت کرتا ہوں، اتباع کر رہا ہوں میں اس امام کی۔ اتباع کب ہوگی؟ جب ہم اس کے پیچھے پیچھے کریں گے، جب اتباع ہوگی۔ آپ نے پہلے ہی رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے گئے، امام کے سجدہ میں جانے سے پہلے آپ سجدہ میں جا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو امام صاحب کریں گے اس سے پہلے ہمیں کرنا، میں پیچھے کیوں رہوں؟ بھائی امام کو آپ نے آگے رکھا ہے، پیچھے اس امام کے آپ نے کہا ہوا ہے تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو امام پہلے کرنا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی اعمال کے اندر امام سے پہلے کریں گے رکوع اور سجدہ کے اندر تو پھر یاد رکھو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی۔ ان مسائل کو جاننا ہے، لیکن فرصت کہاں ہے بھائی؟ وقت ملا تو موبائل جیب سے نکلے گا، وقت ملا تو موبائل جیب سے نکلے گا، پھر اس کے بعد ہم ریل دیکھیں گے، ہنسی مذاق کی باتیں ہم کریں گے، ریل اپنے حساب سے چٹکلا خیز رہا، ہنسانے والی رہی یا کوئی ایسی بات رہی تو ہم فوراً اپنے دوستوں میں اور گروپوں میں بھیجیں گے، یہی چیز چلے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی اگر اسی درمیان میں کوئی دینی گفتگو، دینی ویڈیو اگر آ گیا تو پھر وہاں بھی جلد بازی۔ اگر دینی ویڈیو بنانے والا اگر وہ کہتا ہے اسٹارٹنگ میں السلام علیکم
جو ہی السلام علیکم کا لفظ آیا ہے، چلو یار کون اتنا ان کا سلام سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے. لیکن وہی چیز دنیاوی اعتبار سے اگر ان کے حساب سے اگر ہو، ان کے مائنڈ کے حساب سے اگر ہو جائے کہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، اس کو ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھے گا سامنے سے آنے جانے والا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کسی کے اوپر نظر نہیں پڑے گی، صرف اسی کے اوپر نظر رہے گی. تو دینداری کی جب بات آتی ہے تو ہم جلد بازی، اور دنیا داری کی بات آتی ہے تو سنوار کے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو کہو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کلمات کا اضافہ کیا، نماز مکمل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمات کا اضافہ کرنے والا کون ہے؟ صحابی رسول کھڑے ہو گئے کہ میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کلمات کا اضافہ اب تم سب لوگ اسی طریقہ پر کرتے رہو، چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر کے مکمل کیے تو 30 فرشتے 30 فرشتے اس کلمات کو لینے کے لیے دوڑ کر کے آئے کہ میں لے کر کے جاؤں گا اور میں اس کا ثواب لکھوں گا. تو اس کلمات کے اضافہ کرنے پہ نماز میں خوبصورتی پیدا ہوگی اور ثواب ملے گا سو الگ. اور پھر اس کے بعد قوما جو واجب ہے مکمل طور پہ یوں سیدھا کھڑا ہونا، جب ہم کہیں گے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو ہماری کمر سیدھی ہوگی اور قوما بھی ہمارا درست ہو جائے گا اور واجب جو درجہ ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. پھر جب سجدے میں جاتے ہیں، کئی لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ پیشانی بھی صحیح طور پہ زمین پہ ٹکتی نہیں کہ فوراً اٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں زمین کے اوپر کوئی ایسی کیا کہتے ہیں کانٹے رکھ دیے گئے ہیں، یا پھر ہم رکھتے ہیں تو زمین گرم ہے کہ پیشانی جلتی ہے اور ہم فوراً پیشانی کو زمین پہ سے اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اب اے سی والا مسجد ہو، ایئر کولر لگا دو، پنکھے کا انتظام کر دو، گدے کا انتظام کر دو، یہ ساری چیزوں کا انتظام کر لو، لیکن اس نے تو سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جس طریقہ پر جلد بازی میں پہلے کیا کرتے تھے. سجدے میں پیشانی کا زمین کے اوپر ٹھہرنا، اتنی دیر ٹھہرنا کہ اتنی دیر میں آپ کہہ سکو سبحان ربی العلا. اتنی دیر ٹھہرانا زمین کے اوپر پیشانی کو ضروری ہے. اگر اس میں کمی آ گئی، رکھا اور فوراً اٹھا لیا، سجدہ نہیں. سجدہ نماز میں فرض ہے، فرض کا ترک کر دیا نماز نہیں ہوگی، پھر سے لوٹانا پڑے گا. پھر ہم بیٹھے 2 سجدے کے درمیان، تو وہاں بیٹھنا اس 2 سجدے کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. ہم کہا کریں رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی. 2 سجدوں کے درمیان میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. ہم کہیں گے رب اغفر لی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ورحمنی ہمارے اوپر رحم فرما، ورزقنی ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یہ دعا قبول ہوگی تو ٹینشن دور ہوگا نہیں ہوگا. تو جلد بازی میں ہم ان تمام چیزوں کو کھو دیتے ہیں. تو اگر ہم نے نماز کو اس طریقہ پر سیکھا ہوتا جس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پڑھایا، ادا کی، تو پھر ہم یہ اعتراض ہرگز نہیں کرتے کہ 2 منٹ لمبی نماز ہو گئی، 2 منٹ مسجد میں تاخیر ہو گئی، 2 منٹ بیان ذرا لمبا چل گیا. بھائی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اعتکاف کی نیت اگر آپ نے کر لی ہے، اگر نہیں کی ہے تو اسی وقت میں آپ سب کے سب اپنے دل میں کہیے کہ یا اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. کہیے سارے لوگ یا اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو اب بس جب تک آپ بیٹھے رہیں گے، ایک فرشتے کو اللہ نے متعین کرنا ہے اور آپ کے نام اعمال میں جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نام اعمال میں ثواب آپ کا لکھا جاتا رہے. تو اس طریقہ پر آپ جو ہے بھائی نماز پڑھیے. اور اگر آپ 2 منٹ کا ٹائم دیں تو میں آپ کو ایک مسئلہ بتلا دیتا ہوں ثنا پڑھنے کے تعلق سے. مسئلہ بتلاتا ہوں ثنا پڑھنے کے تعلق سے. کئی لوگ اس کے اندر غلطیاں کر جاتے ہیں. دیکھیے جب آپ مسجد میں آئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ کو جماعت میں آ کر کے شامل ہونا ہے، تو ثنا آپ کو کب پڑھنا اور کب نہیں پڑھنا ہے. یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیے. دیکھیے نماز میں ثنا کا پڑھنا یہ سنت ہے. کسی وجہ سے اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو اس کے باوجود آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک مسئلہ. دوسرا یہ آپ یاد رکھیے کہ نماز جو کے اندر قرأت کی جاتی ہے وہ 2 طریقہ پر کی جاتی ہے. ایک ظہری قرأت کی جاتی ہے، ایک سری کی جاتی ہے.
ظہری کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب قرآن کی تلاوت زور سے کرتے ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں، اور سری نماز کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب آپ آئے مغرب کی نماز تھی، یعنی ظہری نماز کا وقت تھا، وہ عشاء یا فجر، امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر آپ آ کر کے امام صاحب کو قیام کے اندر ملنا ہے۔ قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ کر کے خاموش ہو جانا ہے۔ ظہری نماز کے اندر جب قرآن کی تلاوت چل رہی ہو، ظہری نماز کے پہلی 2 رکعت کے اندر آپ کو ایسا کرنا ہے۔ لیکن ظہری نماز ہے، تیسری اور چوتھی رکعت نماز ہے کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں، یا پھر سری نماز جیسے ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی رکعت سے لے کر کے چوتھی رکعت، اس درمیان میں کسی بھی رکعت کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں، اس میں امام صاحب زور سے قرات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت میں طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نیت باندھنی ہے، اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کر کے پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ یہ جب آپ قیام کے اندر امام صاحب کو پا رہے ہیں، اس وقت جب قرآن کی تلاوت بآواز بلند نہیں ہو رہی ہے، تب نماز میں شامل ہو کر کے ثنا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ جب آپ آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ امام صاحب رکوع کے اندر ہے، اب وہ ظہری نماز ہو یا پھر سری نماز ہو، مسئلہ سب میں ایک ہے۔ اگر آپ نے امام صاحب کو رکوع میں دیکھا، آپ آئے فوراً امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو اب یہاں پہ رکوع میں شامل ہونے کا 2 طریقہ علماء کرام نے بیان فرمایا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہیے، اللہ پر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھنا ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہم ثنا پڑھیں گے تو امام کو رکوع میں ہم شامل ہو جائیں گے، رکوع کو ہم پا لیں گے، تو کہا گیا کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ پر کہہ کے ہاتھ باندھو، ثنا پڑھو، ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ آئے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم ثنا پڑھیں گے تو ہم رکوع میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو آپ کو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو یوں چھوڑنا ہے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں شامل ہو جانا ہے۔ ثنا یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب ثنا آپ کب پڑھنا ہے؟ اگر پہلی رکعت تھی تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی ایک رکعت چھٹ گئی ہے اور آپ ثنا نہیں پڑھ سکے ہیں نماز میں شامل ہونے کے ساتھ ہی، تو اب جب آپ چھٹی ہوئی رکعت کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت میں سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ضم سورہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ ہم سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔